اب آگے آ جاتے ہیں، وہ یہ کہ بڑا فیصلہ ظاہر ہے، اس فیصلے کے اندر جو چیزیں تھیں اس نے شیک کیا، پاور کوریڈورز کو، خود گورنمنٹ کو شیک کیا، لیکن الیکشن کمیشن آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بڑے پیمانے پر ضمنی انتخابات کرانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو کچھ ہوا تو نہ، اس میں سے نکلا تو کچھ نہ، اگر الیکشن کمیشن یہ کرنے کو تیار ہے۔ دیکھیں، جب یہ رجیم چینج کا ڈرامہ ہوا تھا نا، تب بھی یہ باتیں ہوئی تھی۔ یہ بائی الیکشنز دو جو ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی یہ باتیں ہوئی تھی، بڑی بڑی باتیں کی گئی۔ اسحاق ڈار کے آنے سے پہلے بھی بہت کچھ کہا گیا۔ شہباز شریف نے اگر یاد ہو کہا تھا کہ مجھے بس 100 دن کے لیے حکومت مل جائے تو میں پتہ نہیں کہاں سے کیا کر دوں گا۔ یہ لارے لپے ہیں، یہ پولیٹیکل وہ سلوگنز ہیں جس نے پاکستان کو آج اس نہج پہ پہنچا دیا۔ میرا صرف ایک ہی پاکستانی قوم اور آپ کے لیے اور سب کے لیے میسج ہے کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز۔ جب رب کے ہاں ایک چیز لکھ دی جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ 64% الیکٹورل پورا نیشنل اور پروونشل اسمبلی کا وہ بائی الیکشن اگر یہ کراتے ہیں تو 16 اگست 2023 ٹینیور پورا ہو رہا ہے، 2 پروونشل اسمبلی کا سیشن آن ہے۔ اب مجھے بتائیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی نہیں ہو سکتا، 2 پروونشل اسمبلیز کی میں بات کر رہا ہوں۔ آن ٹاپ آف دیٹ آپ انٹرم سیٹ اپ آئے گا، اس کا الگ سلسلہ ہے۔ تو ان کے بڑا خرچہ ہوگا، ان کی جو بھی سوچ ہے، یہ ایک شکست خوردہ سوچ ہے۔ اور انشاءاللہ ہماری سوچ جو ایک میسج پوری پاکستانی قوم کو اور وہ پی ڈی ایم اور سب کو گیا کہ عمران خان اقتدار کا بھوکا نہیں ہے، جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں اقتدار کو۔ ملک اس ٹائم کہاں پہ پہنچا ہوا ہے؟ آپ ڈیفالٹ، میرے منہ میں خاک، ڈیفالٹ 85%، آپ ہاں انفلیشن کس لیول پہ چلی گئی ہے، آپ کے ملک کے اندر فورن انویسٹمنٹ ختم۔ آپ کے بارے میں وہ قومیں جو آپ کی دشمن ہیں وہ ایک ایسی سوچ ڈیولپ کر رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ خود میرے منہ میں خاک، اسرائیل، پھر NPT نان پرولیفریشن ٹریٹی، آپ کے نیوکلیئر جو آپ کے جو اللہ نے ایک خاص تحفہ اس ملک کو دیا، اس کے بارے میں بھی بہت ساری افواہیں چل رہی ہیں۔ پھر ہندوستان کا جنرل کیا کہتا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے بارے میں؟ یہ ان کو اس وقت فکر خان صاحب کا فوبیا ہوا ہے، ان کو پاکستان کی گلوبل امیج، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی کوئی فکر نہیں۔ ٹیکنیکلٹیز آف دی سچویشن، اب اگر تحریک عدم اعتماد والا معاملہ نہیں ہو پاتا، لوگ گورنر راج لگانے کی بات ابھی سے کر رہے ہیں، ایون ان دی KPK ان پنجاب اسمبلی، تو آپ لوگ اس پہ کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے؟ دیکھیں خان صاحب، یہی لوگ جو کہ آپ نے تعداد دیکھی، یہ لوگ ابھی جتنے لوگ اندر تھے اس کے 10 گنا لوگ باہر تھے، آ رہے تھے۔ میں خود وہاں پہ تھا، I was the only anchor present in front of the stage of عمران خان۔ آپ ڈرا نہیں، آپ مشکل سے پہنچے ہو، اللہ نے آپ کو وہ برداشت اور قوت عطا کی ہے جو کم لوگوں کو اللہ نوازتا ہے۔ بے شک، آپ ایک پروسیس سے، محنت سے آگے آئے ہو۔ ہر پاکستانی، یہ عام لوگ تھے، اور اس میں پہلی دفعہ پڑھے لکھے لوگ، ایون آرمی بڑا کراؤڈ تھا، 4.5 کلومیٹر پیدل واک کر کے۔ تو یہ جو پوری قوم نکلی تھی نا، اگر عمران خان وائلنس پہ بلیو کرتا، ماضی کی سیاست دیکھیں، جلاؤ گراؤ، پاکستان کا ذرہ ذرہ ہمارا ہے، اس پر پاکستان ہمارا ایمان ہے۔ اور خان نے کیا کہا کہ افواج پاکستان سے مجھے لڑایا جا رہا ہے، تو خان کی سٹیٹمنٹ کیا تھی کہ میری زندگی سے بھی زیادہ اہم افواج پاکستان ہے۔ سو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اقتدار کے بھوکے ہوتے اور ہم نے لڑائی اور خدا نخواستہ پاکستان کو ایک ایسی نہج پہ پہنچانا تھا کہ جہاں پہ بہت پاکستان کو نقصان ہوتا، تو ہم اسلام آباد کی طرف چل پڑتے۔ یہ ہمارا مقصد، چل پڑتے یا اس وقت چھوڑتے ہی نہ، گورنمنٹ جب چھوڑنے کی نوبت آئی تو نہ چھوڑتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا۔ آپ یہ سمجھیں، یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ۔ آپ خان صاحب کو دیکھیں، تنہا دکھائی دینے، ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کی عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی، بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا، ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، ہٹے گا نہیں کسی چیز سے، اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے۔
जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।